اللہ پاک پہ جو سجدے کا مزہ کہیں ہے ہی لطف آ جاتا ہے نماز کا، مزہ آ جاتا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ الگ موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ادھر وہ پیر ان کا اب ادھر جانے والا تھا تو اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو یہ ادھر رکھیں گے، اب میری کیفیت، اب میرے ان کا خیال چلا گیا، ادھر کے ادب کا خیال آ گیا کہ اب یہ ادھر پیر رکھیں گے، ادھر یہ دھبا لگے گا، پھر غلیچے پہ جائے گا، اور ان کا تو قاعدہ سیدھا قدمان شریفان میں چلے جائیں گے، یہ جگہ جگہ دا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا، یہ مدینہ المنورہ میں مدینہ پاک کے رہنے والے یہ واقعہ سنا رہے ہیں میرے شیخ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھا کہ جد دھبا تھا، پھر میں کہتے ہیں دیکھا میں نے کہ آپ کا قدم اٹھا اور اس دروازہ پاک کے جو باہر جگہ ادھر پڑا، اور پھر کہتے ہیں جب وہ قدم ادھر سے اٹھا تو میں نے دیکھا ادھر خون کا کوئی نشان نہیں ہے۔ میرا خیال ہوا کہ شاید ادھر نہیں لگا، آگے دوسرا قدم پہ بھی نہیں تھا، تیسرے پہ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں پھر میرے شاخ کے بارے میں بتانے لگے، پھر تیرے جو شاخ ہے وہ جا کے سلام کیا ادھر کھڑے ہو کے، پھر دو دانو جیسے بیٹھا کرتے تھے قدمان شریفین میں بیٹھ کے، میں جو اکڑ کے پچھوں اڈی تکی تے اڈی زخم دا نامر نشان عالم رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ پاک کی ادھر ہو تو تب ادھر اگر ذکر چھڑتا تھا نا مدینہ پاک کا تو عشاء پڑھ کے آتے نا، تشریف لاتے، ادھر بیٹھ جاتے، پھر اگر مدینہ پاک کی گفتگو شروع ہو جائے مدینہ المنورہ کی، پھر کہتے کیا میں دیکھتا تھا میری والدہ واجدہ، میری والدہ محترمہ، آپ 9 بجتے 10 بجتے 11 بجتے 12 بجتے آپ بار بار پیغام بھجواتی ہیں کہ حضرت کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر گرم کرایا ہے، لیکن ادھر 1 بج جاتا، 2 بج جاتے، 3 بج جاتے، پھر قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ادھر ہی برآمدے سے اپنی مسند شریف سے اٹھ کے مسجد شریف میں تشریف لے جاتے، مدینہ پاک کی محبت میں کھوئے ہوئے۔ آپ تو آپ تھے نا، آپ کے سامنے یہ جو بیٹھے ہوتے نا سارے کے سارے، یہ جیسے میں ریاض صاحب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کرنے لگا تھا تو سارے کے سارے نہ کسی کو بھوک ستاتی، نہ کوئی غنودگی میں جاتا، نہ نیند آتی، سب بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ ذکر کر رہے ہوتے، سب سن رہے ہوتے، اسی وضو میں مسجد چلے جاتے، اسی وضو میں نوافل پڑھے جاتے، ہوک اللہ ہوک کا آپ ذکر کرایا کرتے تھے، پھر مسجد میں گونج اٹھتا تھا پورا علاقہ، ہوک اللہ ہو یہ ذکر ہوتا تھا، 4 طرف پتا چل جاتا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، پھر فجر کی اذان ہوتی، فجر کی نماز پڑھاتے، آپ تشریف لاتے واپس گھر میں، اور یہ دوست اپنے اپنے جا کے تیاریاں کرتے، ناشتہ واشتے کر کے دفتروں میں جاتے، نہ آپ تو ہوتے ہی کہیں، لیکن بیٹھنے والے کو بھی ایک لمحہ نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی غنودگی۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل، آپ پہ بات کرنا میرے دوستوں، مجھے دوستوں نے کہا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں وقت کو دیکھتے ہوئے بہت تیزی سے بیان کو نہ سمیٹ لوں، لیکن اب کیونکہ 12 بجنے کو ہے، اب میں چاہوں گا کہ بات ختم کروں۔ میرے شیخ ہی ہیں، آپ اس وقت بھی 70,000 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے جو محبتیں دی، جو آپ نے شفقتیں دی، ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا، کراچی کے دورے پہ آپ، بڑے بڑے جگہوں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر جناح صاحب کے مقبرے کے سامنے ایک آبادی، چھوٹے چھوٹے سے اترے سے گھر، اوپر ٹین کی چھپر، جولائی کا مہینہ، آپ ادھر پہنچتے ہیں، سب جگہ 1-2 منٹ دعائیں ہو رہی ہیں، کراچی کا دورہ ہو رہا ہے، میں ساتھ ہوں، آپ ادھر پہنچتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھوں کے دعائیں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ادھر، وہ شخص جس کے گھر ہے وہ
लोगों के कपड़े धोने का काम करता। आप उधर बैठे, आप वहाँ वुज़ू का इंतज़ाम करो, आपने ज़ोर पड़ी, आप बैठे उधर से उठ ही नहीं रहे हैं। मखलूक बाहर गलियों में खड़ी है क्योंकि उसके घर में जगह ही नहीं है। एक छोटा सा कमरा टीन का छप्पर है, उधर बैठे हुए हैं। बड़ी देर बैठे रहे आप। फिर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह उठे, उसे थपकी दी बड़े प्यार से, क्या लगे फरमाने लगे फ़कीर की मजबूरी है, लेकिन यार दोस्त जो तेरे पास मुझे सुकून मिल रहा है ना, जो मुझे दर आराम मिल रहा है, मेरा दिल नहीं करता तेरे पास से उठूं, लेकिन प्रोग्रामों की मजबूरी है इसलिए जा रहा हूं। वो संगी, उसकी क्या कैफियत हुई होगी, किस हाल में वो गया होगा। बाहर आए तो गाड़ी में बैठे तो जो ड्राइवर जो उस वक्त कराची के थे, वो जो चला रहे थे वो गाड़ी, उसने रोना शुरू कर दिया। आपने इसकी तरफ देखा, हजरत आप बड़ी मीठी जुबान में गुफ्तगू फरमाया करते हैं। हजरत किस बात ने आपको रुलाया, क्यों रो रहे हैं? लगे 3-4 दिन से आपके साथ दौरे पे ड्यूटी कर रहा हूं, सारा दिन प्रोग्राम होते हैं, रोज दिल करता था कि आपको कहूं मेरे घर भी चले, हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज आप जितना वक्त इधर गुजार के आए हैं ना, अब मैं जज्बात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि दिल नहीं करता। फ्लैट मेरा पता नहीं 8वीं-10वीं मंजिल पे है, चढ़ना मुश्किल है। चढ़ता हूं 3-4 दफा खुद रुकता हूं, तकलीफ आपको ये देना नहीं चाहता। दिल में ये है कि आपको कहूं चले ना मेरे घर भी दुआ करें। आपने उसे थपकी दी, आपने कहा कि बाकी प्रोग्राम बाद में, पहले आपके घर चलेंगे। आप तशरीफ ले गए कि फ्लैट के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए, ये मदर शाह साहब साथ थे, मुझे खुद सांस चढ़ गया। हम पहुंचे, वो लिफ्ट शिफ्ट थी नहीं, बहुत ऊपर उसका फ्लैट था। आप गए, आपने वो मोहब्बत दी, मैं बात कर रहा हूं कोई मोहब्बत दे नहीं सकता, इतनी शफकत से नवाजा। आप वापस तशरीफ आए, मुझे आज भी याद है, शाह साहब 3-4 मंजिल ऊपर जाके एक जगह सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हंस के फरमाया, शाह साहब तुम्हारी इधर बस हो गई थी। आप तशरीफ ले गए, बड़ी मोहब्बत के साथ उसे नवाज के आए। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह का यही अंदाज होता था, इसी अंदाज से शफकतें बखेरते, मोहब्बतें देते। इसीलिए जिस शख्स को देखो ना, जिसका मेरे शाख के साथ ताल्लुक है, वो दावे सिखाता हुआ नजर आता है। जो मुझे मोहब्बत दी है ना क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी को दी नहीं। इल्मी कैफियत का मैंने आप के आगे बात की, मोहब्बत, और जिस पे मैं अपने बयान को समेटना चाहता हूं कि जो आप खुश होते हैं, जिस पे जो आपका जिंदगी का मकसद, जिसके लिए आप बस हर वक्त 24 घंटे लगे हुए होते, आपकी तबीयत मुबारक अलील है। आप ने खारियां में सरसाले के मकाम पर प्रोग्राम दे रखा था, आपकी तबीयत अलील। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हजरत ना तशरीफ ले जाइए, शिद्दत की गर्मी है, किसी को भेज देता हूं, क्या मुझे हुक्म फरमाइए मैं आता हूं। आपने फरमाया नहीं, मुझे जाना है, जो मैं देख रहा हूं ना वो आप नहीं देख रहे। आप मुझे ले गए, मैं फरमाने लगे चलो साथ ही चलो, गाड़ी तैयार करो। आपके साथ गए, जब खारिया चौक पे पहुंचे ना, तो वो साथी शबीर नामी अभी भी कुवैत में होता है, वो तपती हुई दोपहर में, जून जुलाई की गर्मी आपको पता है पाकिस्तान की, उसमें बैनर लेके ना, आपका नाम लेके, संगियों दोस्तों को लेके तपती दोपहर में खड़ा हुआ उधर। आपने उस वक्त मुझे देखा, आपने मार के आप कहते थे रुक जाओ। ये सुबह 10 बजे से इस धूप में, इस सूरज के नीचे मोहब्बत में ये लेके खड़ा है। अगर मैं ना आता तो इसके दिल पे क्या गुजरती। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने दोस्तों जो मोहब्बतें बखेरी है ना, ये और बात होती, जब आप जाते तो क्या कैफियत होती। अक्सर देखा ये आखिरी जो आप ज़ाहिरी हवाले से उर्स था,
طبیعت انتہائی علیل. ڈاکٹر مجھے کہیں کہ آپ کو عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے, دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی, مخلوق ہوتی ہے, رش, اور آپ کی طبیعت مبارک اس وقت یہ جون جولائی 29 جولائی کو یہ جو ہم آپ کا یوم مناتے ہیں, جو اس وقت الحمدللہ آج کہاں کہاں نہیں منایا جا رہا, مدینہ پاک تک میں دوست اکٹھے ہیں, فون پہ فون کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ کا فیض ایسا فیض ہے کہ اس وقت اللہ کے کرم سے عین وسط میں نجد کے ریاض میں 12ویں شریف کی محافل, ہفتہ وار محافل, کہ ہمارے دوست اللہ کے کرم سے ادھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر اس کا انعقاد کر رہے ہیں. آج ادھر بھی محفل ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہی ہے, دنیا جہاں میں سجی ہوئی ہے. یہ 29 آپ کا یوم بنتا ہے, 6 ستمبر ہم آپ کا عرس مناتے ہیں, اور اس دفعہ پچھلی دفعہ بریڈ فورڈ تھا, اس دفعہ آپ نے اور انتہائی خوبصورتی سے سجایا ہے. پھر مبارک دیتا ہوں قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ. میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا یہ جو ظاہری اس حوالے سے آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے یہ 8 جون کا عرس ہے, آپ کی طبیعت مبارک علیل ہے. ڈاکٹر مجھے کہیں روک سے آپ کو نہیں جانا چاہیے اتنے رش میں, اتنی گرمی میں. میں گیا, ڈر بھی لگے کہ آپ کو کیسے منع کروں. عرض کی آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا. آپ کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ خود جا کے دیکھ کے آئے تھے میرے ساتھ, انہوں نے اس کا کیفیت تو خود دیکھا تھا. میں نے جب مجبوری سے انہیں کہا کہ نہیں, وہ بھی آئے ہوئے تھے اس شریف کی دعا میں شمولیت کی خاطر, تو آپ نے جب فرمایا میں جاؤں گا, بس پھر آگے جرت ہی نہیں ہوئی. پھر آپ آئے تو سرس کے تو بہت سارے دوست, ڈھیر دوست دعا ہیں کہ عیدگاہ جو میں جاتا تھا دیکھ کے آتا تھا, رخصہ بھی میرے ساتھ گئے تھے, گرمی اوپر سے رش, دل دھرنے کو عیدگاہ میں جگہ نہیں. آپ میرے شاخ تشریف لے گئے, آپ ادھر عیدگاہ کے اندر پہنچتے گئے, قدم رکھتے گئے, بادل چھاتے چلے. ایسی ٹوٹ کر بارش برسی کہ وہی جو لوگ گرمی سے گھبرائے ہوئے ایسے ایسے کرتے تھے, ایسے ہو گئے ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ. آپ نے دوستوں کو جس طرح سے نوازا ہے, جس طرح سے آپ نے اس عرس پاک پہ بھی, اگر آپ کا کوئی بھی بیان دیکھے, کسی بھی مقام پر دیکھے, الحمدللہ میں نے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کو شام 5:15 ساڑھے 5 سے لے کر 12 بجے تک لگاتار درس سنا اپنے شیخ کا, اور سارا وقت اگر آپ ذکر فرما رہے ہوتے تو صرف مدینہ پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ادھر اس عرس پاک پہ یا کہیں بھی کسی بھی وقت اگر آپ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے, جو آپ کی تعلیمات ہے, جس طرف آپ لے کے جاتے ہیں, وہ صرف اور صرف ایک ہے میرے دوستو, کہ مدینہ پاک کی محبت میں فنا ہو جاؤ. آپ نے جو آداب سکھائے, آپ نے جس انداز سے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی تو جو کیفیت میں نے اپنے شاخ کی دیکھی ہے کہیں دیکھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات, پھر میرے شاخ بس ایک عجب کیفیت میں ہوا کرتے. آپ بس فرماتے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے نا, تو یہ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. آپ جو اس شان کے ساتھ تشریف لائے, جیسے میں نے بیان کیا, بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر جس انداز سے آپ نے محبتیں, علم کا نور, جس انداز سے آپ نے دوستوں کو رنگا, محبتیں دی, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر یہی 29 جولائی مجھے یاد ہے آپ کے آخری ایام, آپ ہاسپٹل میں اسلام آباد
میرے بے پناہ اسرار پہ آپ ادھر تشریف لے گئے ہوئے تھے، ہم سب کے بل کے. تو آپ ادھر جب بھی ڈاکٹر آتا آپ اس سے پوچھا کرتے ڈاکٹروں سے کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، خیریت سے تو ہے؟ آپ کے چہرہ مبارک میں ہمیشہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہوتی. فقیر کو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس وقت یہی حکم فرمایا کرتے کہ تو ادھر ہی رہ. صبح 1 گھنٹے کے لیے آپ حکم فرماتے جا ہوا جا کے کپڑے وغیرہ تبدیل کرا. ایک دن نکلا تبدیل کر کے بھاگتا ہوا جاتا تھا واپس، دیر نہ ہو جائے. مجھے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک خاتون نے پیچھے سے پکڑا میری قمیض کو ادھر سے. دوست لپکے کہ ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو میں ادھر سے پکڑ لیا. کہنے لگی مجھے پتہ ہے کہ اگر میں پکڑتی نہ تو اس نے رکنا نہیں تھا. بات یہ ہے اس کے بعد اس خاتون نے ایسے اپنا دوپٹہ پھیلایا، کہنے لگی یہ میری بات سن، یہ محبت دی ہے میرے شیخ نے. ایک ماں ہے کہتی ہے مجھے میرے رب نے 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے. سن یہ دیکھ میں اپنے رب سے آگے ایسے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا مانگتی ہوں، یہ 7 بیٹے لے لے میرا پیر میں سے لائے. قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا دیا لوگوں کو، کس انداز سے محبتیں بکھیری، کس انداز سے لوگوں کو رنگا ہے، کس انداز سے مدینہ پاک کی محبت میں بھر دیا، کس طرح ایک نظر ڈالی ڈاکو چور سے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہوئے مدینہ پاک میں پہنچا دیا. وقت نہیں کہ میں تصفہ تفاصیل میں جاؤں، بس یوں کہتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹوں گا. دل نہیں کرتا دوستا وہ میرا پیر، میرے پیر، میرا شیخ اچھا کہا تھا، خوبصورت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے ہمارے پیر، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد کامل، ہمارے پیر ناسانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. کون سا دوست ہے؟ یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ڈھیروں ڈھیر دوست. کس دوست کو ذرا چھیڑ کے تو دیکھو، ہاتھ سے لاؤ، انجن آ کے تو دیکھو. ایسا فر 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 میرے شیخ دیا کرامتا بیان کرتا چلا جائے گا وہ میرا شیخ. شکر ہے اے کریم تیرا، شکر ہے آقا علیہ السلام آپ کا، شکر ہے خوبصورت نسبت کا آپ نے بورڈ بھی لگایا ہے، کریمی نسبت کا. خوش نصیب ہے ہم، رب تو کریم، آقا علیہ السلام تو کریم اور مرشدان تو کریم. قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ. اب میں آ رہا تھا ہن میرا دل کردا سی کہ ہن میں شروع کرا اپنے شیخ کے بارے گل کرنا. آج مجھے پتہ ہے میرے شیخ کو یہ انداز کاٹی پسند آتا ہے. میرے شیخ خوش ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے پردہ فرمایا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا سی، ادھر سی خوب الحمدللہ بنا دیا، لائٹاں لائیاں شروع، لائٹاں لگ جانیاں. آپ نے پردہ فرمایا ہوا تھا، میرے سے کوتاہی ہوئی، لائٹاں نہیں. راتی خواب میں جا کے فرمان دے لائٹاں نہیں لانیاں نہیں. قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے تو ہمیں بس ایک ہی رنگ جلایا ہے، رنگ لا کے سارے غیروں دا بس ایک رنگ جلا چھڑیا. یہ اگر ساتھ ایسے تے گل کرنی سوکھی ہے، بات تو سب کر دیتے ہیں، لیکن آئے نا معیار تو مقرر کرے، پرکھ کے تے رکھو تو صحیح میرے شیخ کو. نہ بڑیاں بڑیاں کی دیکھے حضرت، بڑیاں بڑیاں کی جدو والا ہوتا ہے تھر تھری چھا جاتی ہے، منڈی سڑ دے دیں کہنے فلاں والا ہے فلاں جگہ، لیکن یہ قربان
میرے جب آقا کی بات لیتی ہوئی تشریف لائی اور ایسی کھٹی سائڈ تے لے جاندہ جو ساری جڑی ایک طبیعت تازگی دی آ جاندی ہے. جنگلات سبزہ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اپنے شخص سے یہی سیکھا ہے, وہ بھی اسی طرح جنگلات میں تشریف لے جاتے. تو ادھر سے آ رہا تھا, وہ چھوٹی سی سڑک ہوتی تھی, اب تو چوڑی ہو گئی ہے. رات لیٹ ہوا تھا, تھوڑی تیز ڈرائیو کر رہا تھا. ایک موڑ مڑیا تو گڈی ہنج ہو گئی, 2 ٹائر چکے گئے, پھر ہنج ہو گئی. آ گیا کار, یہ نہیں رہا کہ کوئی واقع ہوا سی. ایک دن قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اسلام آباد سے آ رہا ہوں, وہی راستہ لیا. علماء کے ادھر سے ہی چل, آپ پسند فرماتے تھے اس کو جنگلات وغیرہ کے راستے کو, کئی بار فرماتے کھڑی بھی کر دو, واک بھی فرمایا کرتے. این اس مقام پہ جب پہنچا تو آپ نے مسکرا کے دیکھا, ادھر کیا فرمانے لگے, ادھر کیا ہوا تھا, گاڑی احتیاط سے چلایا تھا. آپ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ میرے مرشد, میرے ہادی اور رہنما. دوستو بس جتنا رب کا شکر ادا کرے نا کم ہے, کہ اس نے ہمیں ایسے شاخ دیے کہ ادب سکھایا تو ایسا, رنگ چڑھایا تو ایسا. میں قاری سلیم صاحب سے اکثر کہا کرتا ہوں, قاری جی تسی میں بھی ہندی لگے ہوندے, بے جدک بول رہے ہوندے, لگے ہوا کرتے ہندی. یہ سلام ہو آپ پہ کو کہ آپ نے ہمیں کیا خوبصورت سکھایا, کس خوبصورتی سے بتایا کہ کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے. آپ ہما کرتے کہ ہمیشہ اس طرح بہت خیال رکھو. دوستو وقت بہت گزر گیا, پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے یقین رکھیے میں ابھی اپنے شاخ پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا, آپ کی گفتگو کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے. میں نے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا ہے, بڑی بڑی ہستیوں کو, اور اپنے شاخ قوم کے درمیان دیکھا اور رشک بری نگاہوں سے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے پایا. قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ ہی ہیں. آپ کا یوم منانے پر فقیر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ کریم اپنے کرم سے, اپنے فضل سے مجھے اور آپ سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے شیخ کی ہمیں حکم فرمایا کرتے ہیں, جیسا آپ کی تعلیمات ہیں کہ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کی محبت میں گم کر ڈالیں. گم. آپ ادھر دورے میں تشریف لائے, آپ کے پاس لوگ آتے, کوئی کہتا میں نے فلاں کام کیا, فلاں فلائی کام کیا, فلاں جگہ پہ یہ بنا دیا, مسجد بنا دی, یہ کیا. آپ پوچھا کرتے مدینہ پاک گیا؟ اگر تو اس کا جواب ہوتا ہاں میں, تو بڑے خوش ہوتے, بہت خوش ہو کے اسے شاباش دیتے کہ شاباش بہت اچھا. اور اگر وہ کہتا مدینہ پاک نہیں گیا تو آپ کا پہلا اسے جو حکم ہوتا آپ فرماتے مدینہ پاک حاضری دے. آپ مدینہ پاک کی محبت, مدینہ پاک جانا, مدینہ پاک کی محبت میں گم رہنا, مدینہ پاک کی چاہت میں رہنا, مدینہ پاک کی محبت میں زندگی گزارنا. سب سے پہلے مدینہ پاک جانا, مدینہ پاک حاضری دینا, مدینہ پاک میں ہی رہنا, بس یہی. اور یہ ہم جو آج جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج تو ڈھیروں پاکستان سے بھی فلائٹس کی فلائٹس چل پڑی ہیں. پہلے مدینہ پاک, پہلے لوگ کہا کرتے تھے نہیں پہلے ادھر جانا چاہیے, اب تو مدینہ پاک کی طرف خود سارے کئی حجاج کو بھی ڈائریکٹ بھیجا جا رہا ہے. مدینہ پاک, مدینہ پاک اور مدینہ پاک. آپ نے نہ اس کے دعویٰ کچھ ہمیں سکھایا, نہ کچھ پڑھایا, نہ آپ نے ادھر کچھ اور آنے دیا. بس اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیے, اس میں ایسے ڈوب جائیے. ایک اور دل کرتا ہے واقعہ آپ کو مدینہ پاک کے حوالے سے سنا دیں بات ختم کرنے سے پہلے, کہ آپ نے ارادہ فرمایا مدینہ پاک کی حاضری کا. آپ نے مجھے فرمایا تیاری کا. اس وقت یہ سارے کام میں ہی کرتا تھا, کرتے تو وہی تھے, ڈیوٹی میری ہوتی تھی. مجھے حکم کا ہوتا تھا کہ جا فلاں جگہ جاتے, ایک کار آتے وہ کار آتے, احکامات پر عمل کرنا میرا کام ہوتا تھا. اس وقت
یہ نئی نئی ان کی حکومت آئی تھی اور پیچھے وہ کچھ حجاج کے ساتھ خاصی بائی روڈ جاتے ہوئے اور بہت سلسلے ہوتے ہوئے بہت لوگوں کو تکالیف اٹھانی پڑی تھی. کئی لوگ ایران چھوڑ کے چلے گئے حاجیوں کو, کبھی کچھ کہیں کچھ ہوا, کئی گاڑیاں پرانی لے گئے. تو ضیاء الحق مرحوم نے بڑی سختی کر دی کہ اب حج جو ہے وہ صرف وہ حج پاسپورٹ پہ ہوگا اور خاصے سلسلے ہو گئے, خاصی دشواریاں تنگی ہیں. وہ جو پہلے طریقہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے اجازت لو, پی فارم ہو, اجازت لو, جا کے اسٹیٹ کو پی آئی اے سے ٹکٹ لو اور چلے جاؤ ویزا لگوا کے, اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ تیاری کا میں نے پاسپورٹس وغیرہ دوست ڈھیروں اکٹھے ہو گئے, لگوائے, ویزا چیزیں اسٹیٹ بینک کیا, ادھر سے اجازت مل گئی. حالانکہ سختی کے ساتھ آرڈرز تھے کہ نہیں پرمیشن دی جائے گی. ادھر سے اجازت ملی, پی آئی اے گیا, سیٹیں ہو گئی, سعودی سفارت خانے گیا, ویزے لگ گئے. اب تیاری کے دن بھی آگے. وہ بڑی خوبصورت ہماری حاضری تھی. 40 دن مدینہ المنورہ میں قیام ہوا تھا. تیاری کے دن آگے. اب مجھے سب ڈرائیں کہ تو ایک ہی کرن چلے ہے, یہ پابندی ہے. اول تو تمہیں یہ روک دیں گے ایئرپورٹ پہ کہ پابندی ہے, سختی ہے کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ کوئی حج پہ جا نہیں سکتا, پریزیڈنشل آرڈرز ہیں. اور اگر ادھر سے کہیں چلے بھی گئے تو ادھر سے جدہ سے واپس بھیج دیے جائیں گے. اب میرے پاس ویزے لگے ہوئے سب کچھ. لوگوں نے اتنا انسان ہوتا نا کمزور, کدے کدے کمزوری دکھا ہو جاتی ہے, میرے کو بھی ہوئی. اتنا ایک لوگوں نے کیا کہ میں نے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت 2 سنگیوں کو پہلے بھیج دوں کہ جا کے ادھر انتظامات دیکھ لیں. آپ مسکرائے, میرے دل کی حالت پتہ تھی, مسکرائے. یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے, آیا بھیج دے. میں نے بھیج دیا 2 دوستوں کو. وہ ایئرپورٹ سے بھی نکل گئے, جدے سے بھی نکل گئے, مدینہ پاک بھی پہنچ گئے. ہفتے بعد ہماری فلائٹ تھی, اسی گئے رانوی نہ ادھر کسے سوچے پوچھا نہ ادھر, مدینہ پاک پہنچ گئے. جب حج کر کے واپس آئے تو وہ جمال صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر اس وقت اسٹیٹ بینک کے, فارن ایکسچینج کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. وہ آئے, کہنے لگے, مجھے کہنے لگے کہ آپ نے آئے تھے, میں نے دے دی. میری تو ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے کہ کیسے پرمیشن دی, یہ سارا سلسلہ مجھے, میں تو شاید سسپینڈ کر دیا جاؤں گا. میں نے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آگے عرض کیا, آپ نے فرمایا جیسے کہہ دو کہ کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کا پیغام انہیں دے دیا کہ جائیں. جب انہوں نے کراچی ہیڈ آفس, اس کا کراچی ہوتا تھا, ابھی تو اسلام آباد میں ہے, کراچی ہیڈ آفس تھی, جب جانا تھا انہوں نے, تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا, جاؤ. وہی جمال صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, ایکسپلینیشن کال ہوئی تھی, ادھر گئے. تو ادھر کیا ہوا, ادھر انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر بنا کے بھیج دیا. تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ میں ادھر سے کدھر سے کیا چیزیں یاد کروں اور کہاں سے لاؤں, کس حوالے سے بات کروں. آپ جب بس ارادہ فرما دیتے, آپ جایا کرتے. آپ نے ہمیں بھی یہی تلقین کی, بس دوست کوشش یہی کر کہ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے رہے. یہی آپ کی تعلیمات ہیں. آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا محبت پختہ سے پختہ کرو. جب ادھر جانا ہو مدینہ پاک, پہلے حاضری دو اور اپنے آپ کو ایسے بناؤ, ایسا ہو کہ ہمارا ہر چیز آقا علیہ السلام کی. یہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہمارا سب کچھ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو. ہمارے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو آقا علیہ السلام کے فرمودات سے ہٹ کر ہو. آپ فرمایا کرتے کہ یا اللہ, یہ آپ کی دعا کا حصہ ہوتا کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ, تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے, تو اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھا, اسی محبت میں. آپ اکثر رب تعالیٰ کے آگے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ جیسے دنیا میں اکٹھا کیا ہے نا, اسی طرح کل قیامت میں بھی اکٹھا کر دینا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ, اپنے فضل کے ساتھ, اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو
قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں موت دے، اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھائے، اسی محبت میں رب کریم ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمیں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سب اس کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت عطا فرمائے، ہم آپ کی محبت میں اس انداز سے ڈوب کے رہیں کہ ہمیں چہار طرف اگر نظر آئے تو بس ایک ہی چیز، آپ اور آپ۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بڑا مزہ آیا اس محفل میں، بڑا لطف آیا، شاباش جناب جتنے دوستوں نے یہ محفل سجائی، سونی سجائی ہے، رب تعالیٰ سونا ترین اجر عطا فرمائے۔ سب احباب اپنے دل کی طرف توجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کر لیں۔